کہ آج کے نوجوان اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں کم ہمت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نئی نسل کو ہمیشہ کمزور پکارا جاتا ہے، انہیں کاہل اور کام چور کہا جاتا ہے، اور اپنے بڑوں کے مقابلے میں کم حوصلہ مند ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ تصور کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لوگ کئی دہائیوں سے تحقیق آمیز انداز میں کہتے ہیں، لیکن کیا ان الزامات میں کوئی سچائی ہے؟ یعنی وہ افراد جو 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہوئے تھے اور جنریشن وہ نوجوان سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے تھے، ایکس وہ نسل جو 1965 سے لے کر 1980 کے درمیان میں پیدا ہوئی، اور بیبی ہومرز وہ جو 1946 سے لے کر 1964 کے درمیان پیدا ہوئے، ان کے مقابلے میں زیادہ کمزور اور کم ہمت ہیں۔ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نئی نسلوں میں وہ خصلتیں زیادہ ہوتی ہیں جنہیں ان سے پرانی نسلیں کمزور کی نشانی سمجھتی ہیں، لیکن ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بیبی بومرز اپنے سے بعد میں آنے والی نسلوں کو زیادہ سخت پیمانے پر جانچتے ہیں اور ان معیارات پر پرکھتے ہیں جو کہ اب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں، لیکن نسل در نسل چلی آنے والی اس قسم کی تقسیم کو ختم کرنے یا بہتر بنانے کے لیے سیاق و سبات کا سمجھنا ہماری اتنی پرانی عادت ہے کہ اسے چھوڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ نئی نسل پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں اپنے پرانی نسل کے مقابلے میں قربانیاں دینے کا جذبہ کم ہے، یا وہ اپنے والدین یا ان کے والدین کے مقابلے میں مشکلات کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ لوگ اپنے سے نئی نسل کے بارے میں مشکلات اور شکایات ہزاروں سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ آسٹریلیا کی کوئنز لینڈ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر پیٹر کہتے ہیں کہ بڑوں کو اپنے سے چھوٹوں کا مذاق اڑانا صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی بھی جاری اور ساری ہے، اور تحقیق یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہزاروں امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بچے اس مثبت خوبیوں سے آ رہی ہے جو ان سے بڑی نسل کے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن ایسا اس لیے ہے کہ نئی نسل واقعتاً ان خوبیوں سے آ رہی ہوتی ہے، بلکہ تحقیق یہ دکھاتی ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے ماضی کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پرانی نسل کے لوگ شعوری طور پر اپنے آپ کا نئی نسل سے موازنہ کرتے ہیں اور نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں وہ پرانی خوبیاں نہیں ہیں یا کم ہو رہی ہیں، اور یہ تصور ہر دہائی میں موجود تھا۔ پچھلے سال فروری کے آغاز میں برطانیہ میں پراپرٹی کے کاروبار کے معروف شخصیت کرسٹی ایلسوپ کے ایک بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کی اپنی غلطی ہے کہ وہ اب اپنے لیے مکان نہیں خرید سکتے۔ کرسٹی ایلوپ نے 90 کی دہائی میں اپنے خاندان کی مدد سے اپنا پہلا مکان خریدا، اور انہوں نے کہا کہ آج کل کے نوجوان پیسے بچانے کے بجائے عیش و عشرت کی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کرسٹی ایلسوپ کا اپنی نوعیت کا واحد بیان نہیں تھا۔ حال ہی میں ایسے کئی تبصرے سامنے آئے جہاں نئی نسل پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں اپنے سے پرانی نسلوں کے مقابلے میں قربانیاں دینے کا جذبہ کم ہے۔ یہ وہ اپنے والدین کا ان کے والدین کے مقابلے میں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ سن 2006 میں جنریشن سنوفلیک کا فقرہ انگریزی کی لفظ کولنس انگلش ڈکشنری میں شامل کیا گیا تھا، جس کی تشریح ان بچوں کے طور پر کی گئی جو 1980 سے لے کر 1994 کے درمیان پیدا ہوئے تھے۔ ان کی خصلتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کم ہمت والے ہیں اور پرانی نسل کے لوگوں میں کسی بھی بات پر جلد خفا ہو جاتے ہیں۔ اس نوعیت کے کئی مضمون بھی لکھے گئے ہیں جن میں جنریشن زی سے تعلق رکھنے والے پر تبصرہ کیا گیا کہ وہ 9 سے 5 بجے کی نوکری کرنے سے بھی بھاگتے ہیں، 8 گھنٹے نوکری کرنے سے بھی بھاگتے ہیں، اور سارا دن آفس میں کام کرنے کی رائے سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ پرانی نسلیں شاید ابھی بھی یہی سمجھتی ہیں کہ وہ آج کل کے نوجوانوں کے مقابلے میں زیادہ جذبے والے ہیں، لیکن کیا اس بات کو واقعی میں جانچا جا سکتا ہے؟ کچھ ماہرین کے مطابق ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سن 2010 میں ہونے والی ایک تحقیق میں دکھایا گیا ہے وہ افراد جنہوں نے 1987 سے پہلے اپنے
پڑھائی مکمل کی ان کے مقابلے میں جنہوں نے 2004 سے 2008 کے دوران اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کی، ان میں وہ خصلتیں زیادہ سامنے آئی ہیں جو ان کو ہمت والا ثابت کرتی ہے۔ کچھ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ نئی نسل کے لوگوں میں اپنی پہچان کو ثابت کرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، جبکہ 2012 میں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ماضی کی نسلوں کے مقابلے میں نئی نسل والے زیادہ خود پسند ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایسے کئی ماہرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نئی نسل اپنے سے پرانی نسل کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض یہ دکھاتا ہے کہ ایک ایسی نسل جو جدید ٹیکنالوجی کے دور میں پلی بڑی ہے اسے پرانے دور کے معیار پر جانچا جا رہا ہے۔ ذہنی صحت کے ایک ماہر ڈاکٹر کارل نس نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی نسلوں کو بتایا جاتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو دبائیں، لیکن نئی نسل کو اس کے الٹ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات اور خیالات کا کھل کر اظہار کریں۔ اس کی وجہ سے نئی اور پرانی نسلوں میں فرق شروع ہوا، کیونکہ پرانی نسل کے لیے اس کا مطلب تھا کہ نئی نسل والے کمزور ہیں۔ ڈاکٹر کارل نصر کہتے ہیں کہ نئی نسل کا کمزور ہونا محض ایک مفروضہ ہے اور یہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، اور مختلف نسلیں اپنے مسائل کے بارے میں مختلف انداز میں بات کرتی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے جو بار بار کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جنریشن زی کے لوگ مطلبی طور طریقے اپناتے ہیں جس کے باعث وہ امکانات نہیں خرید سکتے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے پرانے لوگ اپنے زمانے کے معیار کو نئی نسل پر لاگو کرتے ہیں۔ بیبی بومرز دور کے لوگ جس دور سے گزرتے تھے اس میں معاشی ترقی کا بول بالا تھا۔ اس نسل کے لوگوں کے لیے پیسہ بچا کر گھر خریدنا بہت آسان تھا، کیونکہ اس دور کی آسائشوں کو حاصل کرنے میں انہیں آج کے دور کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے دور کی نسل کمزور ہے اور نااہل ہے۔ حالانکہ اس صورتحال تک پہنچنے میں بڑی وجہ مکانات کی تیزی سے بڑھتی قیمتیں، مہنگائی میں اضافہ، لیکن تنخواہوں کا پرانے درجے پر رہنے والے اس قسم کی مزید مشکلات جو نئی نسل کے لیے گھر خریدنا بے حد مشکل بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ پرانی نسل کے لوگ یہ بھی کہیں کہ جنریشن زی کے نوجوان ڈپریشن اور اضطراب کا شکار ہیں، کیونکہ وہ بہت ہمت نہیں رکھتے حالات سے مقابلہ کرنے کی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نسل ایک ایسے دور میں پڑی بڑی ہے جب دنیا ایک وبا سے گزر رہی ہے اور انتہائی معاشی حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ ہر دور کی نسل کے فیصلے، اقدامات اور ان کی سوچ ان کے اپنے منفرد مسائل اور چیلنجز کی مدد سے بنتی ہے۔ بیبی بومرز اور جنریشن ایکس کے لوگ سمارٹ فونز کے بغیر بڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں آن لائن دور میں بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑا تھا۔ اس طرح پرانی نسلیں آج کے دور کی طرح علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع حاصل نہیں تھے، لیکن وہ اپنے دور میں کالج کی ڈگری حاصل کیے بغیر بھی مناسب درجے کی نوکری بھی حاصل کر سکتے تھے، اور انہیں اس کے لیے کالج میں پڑھائی کا قرضہ بھی لینا نہیں پڑتا تھا۔ دوسری جانب جنریشن زی کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین یا ان کے والدین کی نسل کو زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی جس طرح ان کو کرنا پڑ رہی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس پرانی نسل کو بھی مختلف نوعیت کے سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، جیسے جنس پر تعصب یا نسل پرستی۔ حقیقت یہ ہے کہ پرانی نسل اپنے آبا و اجداد کو الزام ٹھہراتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک فطری بات ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے مختلف زمانے میں بڑے ہوئے ہیں ہم انہیں منفی طور پر پرکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو۔ مارن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فرق کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اس مفروضے کو ختم کیا جائے کہ نئی نسل یا پرانی نسل کمزور ہے، اور اس بات کو صحیح معنوں میں بھی سمجھا جائے کہ ہر دور کی نسل نے اپنے لحاظ سے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔